بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خان صاحب کی رائے کے لیے انہوں نے کیسز جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، حکومت پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے وہ ریچرڈ گرینیل جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ اپنا پچھواڑا جس کا محفوظ نہیں ہے، وہ خان صاحب کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے جو ہے اس نے کمر کس لی ہے۔ تو خان صاحب کا بیانیہ کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں جو تم کہو اور وہ ہم مان لیں، یہ پھر ایک سائفر لہرایا اور ان کا آگے ایبسلوٹلی ناٹ۔ تو خان صاحب کے ان شعرا آفاق جملوں نے انہیں جو ہے وہ جو مقبولیت کے عمالیہ پہ بچایا تھا، قوم نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا، قوم کی اکثریت ان کی پشت پہ آ کھڑی ہوئی تھی کہ خان صاحب کو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ادروائز تو جب وہ حکومت میں تھے تو 3.5 پونے 4 سال کے بعد وہ ہیرو سے زیرو ہو چکے تھے، ان کے ایم پی اے اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لیکن ان نعروں کی قوم اسیر ہو گئی کہ قوم خواب دیکھنے لگ گئی کہ اب جو ہے خان صاحب حقیقی آزادی جو ہے اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اب جو ہے یہ جو ریچرڈ گرینیل ہے، اس نے تو خان صاحب کے سارے بیانیے پہ ہی متر دیا ہے کہ خان صاحب تو پہلے حقیقی آزادی کی بات کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ خان صاحب انہی کی گود جا کے بیٹھ گئے۔ تو خان صاحب آپ تو جن سے آزادی کی نعرے لگاتے تھے، حقیقی آزادی کی کہ ہم کوئی غلام ہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اب آپ امریکی کی گود جو ہے جا کے بیٹھ گئے، ایک قوم بیچاری کہاں جائے؟ اب آپ نے تو وہاں کی لابنگ فارم ہائر کر رہی ہیں، وہاں کے سینیٹر کو جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اس ریچرڈ گرینیل جو ہے اس کو پی ٹی آئی جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن مہم میں پیسہ لگایا گیا کہ وہ خان صاحب کی رائے کی بات کریں۔ تو جن سے آپ نے آزادی دلانی تھی، اب جو ہے وہ فنڈ دے کے ان کو جو ہے وہ مداخلت کی بات کر رہے ہیں۔ تو جب اس وقت جو مداخلت ہوئی تھی آپ کو حکومت سے نکالنے کے لیے، تو آپ نے ایک بیانیہ اپنایا۔ تو اب آپ تو فنڈنگ کر کے مداخلت جو ہے وہ کرا رہے ہیں، تو اب آپ امریکہ کی گود کیوں جا کے بیٹھ گئے؟ اب صرف امریکہ نہیں، یورپ، اسرائیل، ہر طرف سے آپ کی حمایت میں جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں۔ تو کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور آج آپ جو ہے ان کی گود بیٹھ کے جو ہے نا اپنے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو اس ریچرڈ گرینیل جو ہے یہ جب اس کا یہ نامزد ہوا تو جیو نیوز نے ایک پوسٹ لگائی کہ ایک عام جینس پرست ریچرڈ گرینیل کو جو ہے ٹرمپ نے ایڈوائزر جو ہے وہ نامزد کر دیا، اور یہ نامزدگی تھی وینزویلا اور جو کوریا ہے وہاں کی کوئی جو ایشو ہے اس کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی، لیکن یہ وہ ذمہ داری سنبھالنے کو تیار، لیکن یہ خان صاحب کی رائے کی ذمہ داری اس نے سنبھالی۔ یہ نہیں کہ جب جو بندہ اپنا پچھواڑا نہیں سنبھال سکتا، اس نے جو ہے خان صاحب کی جو رائے کی ذمہ داری ہے وہ سنبھال لی۔ تو آئے روز جو ہے ٹویٹیں کرتا رہتا ہے۔ پہلے اس نے جیو نیوز کی جو پوسٹ لگائی تھی وہ سام جینس پرس والی، اس کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا، نیچے لکھا ریلیز عمران۔ پھر جو ہے اس نے صبح دوپہر شام جو ہے وہ لگانے کا دیا، حقیقی آزادی، ریلیز عمران۔ حکومت کا کوئی وزیر جہاں بیان دیتا ہے اس کو ری ٹویٹ کر کے نیچے حقیقی آزادی لگا دیتا ہے۔ پہلے وہ خواجہ آصف کے جو ہے اس پہ وہ ری ٹویٹ کرتا ہے۔ اب اس کی حالت یہ ہے کہ ایک وکیل ہے وہ میاں داؤد، انہوں نے ٹی وی میں کوئی پروین شاکر کا شعر پڑھا، اس میں ایک لفظ آتا ہے قاتل، اس کو ری ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے عقل کا معیار۔ یار خواجہ آصف تو چلو وفاقی وزیر ہے، اس کی بات کو ایک عام وکیل ہے وہ ایک ٹی وی پروگرام میں شعر پڑھتا ہے اور اس کو جو ہے ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ پاکستان میں عقل اور دانش کا کال پڑ چکا ہے، لیکن لگتا ہے یہ پورے عالم کا مسئلہ ہے۔ ادھر بھی امریکہ میں بھی یہ جو ہے وہ عقل اور دانش کا کال پڑ چکا ہے کہ ایک جو ہے وہ ایک وکیل ہے، اس نے ایک شعر پڑھا اور اس کو ری ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب آپ ہمیں دھمکی دے رہے۔ اور ان ٹویٹوں کی جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ 25 لوگوں کو جو ہے سزائیں دی گئی تھی، اور انہوں نے
جو ہے نا فوجی عدالتوں نے 60 اور کو دے دی، ایلے پھر پھٹ۔ تو یہ تو اوقات آ گئی اس ریچرڈ گرینیل کی۔ تو ایک سپر پاور کا ایک ایڈوائزر ہے بھائی، ایک آدھ ٹویٹ کر دیتا بات ختم، اسے میسج ڈلیور کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ صبح دوپہر شام، لیکن اس کا ٹویٹر ایسے نہیں بول رہا، یہ پوسٹیں ایسے نہیں لگ رہی، یہ اصل میں ڈالر بول رہے ہیں جو وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے۔ تو کل جن سے ہم نے حقیقی آزادی، ہم کوئی غلام ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ اور سائفر اور یہ لہرایا گیا تھا، آج خان صاحب ان کی گود بیٹھ گئے۔ کل وہ مداخلت تھی، آج فنڈنگ کر کے مداخلت کرا رہے ہیں۔ اگر یہ حالت ہے ہماری لیڈرشپ کی، تو خان صاحب اگر آپ نے جنگ لڑنی تھی آزادی کی، تو آپ نے جو ہے وہ اپنی قوم کے طاقت سے لڑنی تھی، قوم کی اکثریت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ تو نیلسن منڈیلا کی مثالیں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ 500 دنوں کے بعد جو ہے نا آپ ہاتھ سر پہ رکھ لیے کہ بس مجھے باہر نکالو، جن سے آزادی لینی تھی ان سے ترلے شروع کر دیے۔ تو نیلسن منڈیلا اس لیے بنا وہ کہ 2-3 دہیاں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہا، جیل کی سلاخیں پگھل گئی، نیلسن منڈیلا نہیں پگھلا، وہ ایسے نہیں منڈیلا بنا۔ آپ 500 دنوں کے بعد ہی جو ہے نا وہ شور شرابے پہ آگے، ترلے منتو پہ آگے، اب امریکہ کی جو ہے وہاں فنڈنگ کر کے کہ بھائی مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو۔ اور اگر آپ اس طرح باہر آئے بھی تو کیا کہیں گے کہ یہ اس ریچرڈ گرینیل جو ہے، یعنی کہ جو اپنا پچھواڑا محفوظ نہیں، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ کی جو ہے وہ مستقبل محفوظ کرانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو کیا قوم کو منہ دکھائیں گے کہ آپ کی جنگ لڑنے کے لیے ٹرمپ نے کس بندے کا انتخاب کیا؟ تو اس اگر یہ سام جیمس پرست کے ذریعے اگر باہر آنا، اس سے بہتر تو آپ جیل میں رہیں۔ اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے آزادی کی، تو جب قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو 500 نہیں تو مزید 200 دن 300 دن اور کتنا عرصہ آپ کو اندر رکھیں گے؟ آخر یہ جیل کی سلاخیں پگھلیں گی، لیکن وہ تب ہو کہ کوئی منڈیلا جیسا بندہ ہو جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جس کا رہنے کے اختیار ہو۔ آپ تو 500 دن کے بعد ہی جو ہے وہ آپ نے شور شرابہ ڈال دیا ہے، ان سے جن سے آزادی لینے کے نعرے لگاتے ان سے ترلے شروع کر دیے۔ حیرت ہے کہ ہماری لیڈر